موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے. اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو. یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے. سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے. عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا. آئے ہائے کیا نماز ہے! یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد و علی. تو میرا سنی بڑا بولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا. تو بولا او خدا کے دیکھے نا، جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں. عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے. میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا. آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو. صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں. جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے، کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے؟ پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں. ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے. کیا مطلب، کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے باہر وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالیں. وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں. نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو، حضور کی سنت ہے. تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے. تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا گیا. جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی، عقل مندی والی بات چھیڑی. یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے. کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا. اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا. اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے. حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں. نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا. یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد. فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے. کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ، اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض. اور کربلا میں تو 3 دن پانی باندھ رہا ہے، حضرت عثمان غنی پہ 40 دن پانی باندھ رہا ہے، 40 دن. اور حضرت امام حسین کے خیموں کے گرد تو پہرا دینے کے لیے جناب عباس تھے. اور میں تاریخ کے سارے معتبر حوالے عرض کر سکتا ہوں.
کہ جب حضرت عثمان غنی کو خطرہ ہوا تو مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور حسین کو تلواریں پکڑائیں اور فرمایا دروازے کے آگے کھڑے ہو جاؤ، کوئی بدبخت تمہارے خالو عثمان غنی کے دروازے تک جانے نہ پائے۔ اور اس دروازے سے پھر گیا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہاں حسنین کریمین کا پیرا تھا۔ جو گیا بے ایمان تو پیچھے سے چڑھ کر کے گیا۔ حضرت عثمان غنی لاکھوں مربع میل کا حکمران، جہاں جس کے پاس چند ووٹ ہوں وہ دندناتا پھرتا ہے، جس کے پاس 4 باڈی گارڈ ہوں اس کی بات وہ کرتا ہے تو ہوا میں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس ہزاروں کی فوج ہے، چند 100 لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، شہید کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی اور لوگ گئے۔ کہا عثمان 3 باتیں ہیں، یا تو ہمیں اجازت دو، یا تو تم تھوڑی دیر کے لیے خلافت چھوڑ دو، حکومت چھوڑ دو، چند دنوں کے لیے کسی اور کو امیر بناؤ۔ جناب عثمان کہنے لگے مجھے تو حکومتوں سے دلچسپی نہیں، لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے پر تم اتارنا نہ۔ فرمایا میں سمجھ گیا ہوں، اس سے مراد یہی ہے، میں نہیں چھوڑتا۔ کہا عثمان پھر اس طرح کریں، ہمیں اجازت دیں، یہ چند 100 لوگ ہیں، ہماری تلواریں چند منٹ میں فیصلہ کر دیں گی۔ جناب عثمان غنی فرمانے لگے میں نبی پاک کا شہر اپنی وجہ سے خون میں رنگ دوں، میری وجہ سے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا، بکرا، جس کی وجہ سے میرے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا، میں وہ بکرا نہیں بننا چاہتا۔ فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خون بہے اور حضور کے مدینے میں بدامنی ہو۔ عثمان کی جان جاتی ہے تو جائے، پر نبی پاک کے مدینے میں شور نہیں ہونا چاہیے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوبے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ تو کہا عثمان پھر اس طرح کرو، کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ۔ تو جناب عثمان نے داڑھی پکڑ لی، کہنے لگے دیکھ رہے ہو ساری سفید ہو گئی ہے، میں نبی پاک کا شہر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں رسول اللہ کے مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا حضور کا شہر۔ یہ انداز ہے جناب عثمان کو۔